میرے ایک بڑا دوست ہی ہے حضرت، مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب میرے گھر چلو ذرا، میں کی ہوا ہے جی؟ وہ جی میرے تے بڑا ڈاڈا وار ہویا، میرے تے بڑا کسی نے سخت قسم دا جادو کیتا ہے۔ میں بھی تینوں کہ میں پتہ لگ گیا؟ کہنا نہیں مینوں پتا ہے، تو میں منو کانوں کھڑنے تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتا ہے، تھانوں آپ ہی پتا ہے سارا کچھ۔ ہر بندہ جناب جادو ہویا میرے تے، جادو۔ وہ کس نے جادو کیا تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں اور ایک بے نماز ہے، تو اس ایک بے نماز کی نحوست بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ 9 نمازیوں پہ بھی غالب آ جائے گی۔ تو پورا گھر بے نماز ہے۔ درسا کیڑا جادو بھائی ہے؟ ڈرامے بازی لائی وہ تو پھر اسی دکاندار اگوں جنہوں نے تمہیں دسنا سی، اسی جناب فوٹو کاپیاں تویزاں دیاں کرا کے بیٹھے ہیں، چکائی جانے ہیں تمہیں۔ جس گھر میں 10 بندے رہ رہے ہیں، 9 نمازی ہیں، صرف ایک بے نماز، اس ایک بے نماز کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ 9 نمازیوں پہ، اور ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، 10 رہ رہے ہیں، 10 کے 10 ہی بے نماز ہیں۔ تویز ہویا ہے جی، تویز ہویا ہے جی، بڑا میرے تے کسی نے وار نہیں کیتا۔ اسی حضور مردوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو، اور اپنے گھروں کو قبرستان، جسے پتہ لگا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قبرستان ہے۔ آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنایا ہوا ہے، آپ نے خود اپنا گھر قبرستان بنا لیا، اور موجاں حضرت میرے ورگیاں پیران دیاں لگیاں، تیرے تے اے ہویا کی ہویا؟ ککھ بھی نہیں ہویا پتر، تو آپ ہی کیتا ہے سارا کچھ جو۔ تو میں نے اس کو کہا میں بھائی تو میرے نالوں بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے کہ وار ہویا ہے۔ وہ کہندا حضرت مذاق نہ کرو ہے۔ میں یار میں مذاق نہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں۔ بہرحال کیونکہ دوست تھا، زبردستی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ میں حضرت دے کار وڑیا تے 4 گاواں نے ویڑے بجیاں، حضرت پچھلیاں اڈیاں بھی باہر، پسلیاں بھی لبن بچاریاں، میں اتھے ہی رک گیا۔ میں وار کی ہویا 4 بجیاں تیری جان روندیاں پئیاں، ویکھتے سی ظالمہ حال کی کیتا ہی نہیں، ککھ تو انہاں نوں نہیں پاندا، جدوں دودھ چون دا ویلا آندا ٹیکا لا کے تو دودھ چو لینا۔ یہ سیرے بھی اللہ دے حضور تیری شکایت کر دیا نے، رات میں اللہ دے حضور تیری شکایت کر دیا۔ وہ حدیث پاک کا مفہوم نہیں ہے، وہ اونٹ آیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا، اور اپنی آواز میں اپنا دکھڑا رسول پاک کو سنایا۔ اس نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھانا تھوڑا دیندہ ہے، کام میرے کو لو ہوتا لیندہ ہے۔ پتر انہیں تے رسول پاک نو شکایت لا لئی، میں جڑیاں 4 بجیاں نے کنوں لان، یہ سیرے بھی اللہ نو لاندیاں نے تے رات نو ہی اللہ نو لاندیاں۔ کوئی تیرے تے کسی نے جادو شادو نہیں کیتا ہے، انہاں دیاں دعاواں لے، انہاں دیاں ہاواں نہ لے کوئی۔ پتر ایسے تو نہیں نہ ہوتا کوئی میرے بچے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، بس تویز دیو تمہیں۔ پتر تویز تب کام کرے گا، آپ بھی تو تھوڑی سی ہمت کرو نا۔ تو یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے، اپنے کام کی ساری پوچھتے ہو آپ، لیکن یہ نہیں پوچھتے ہیں۔ پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی یارہ کالا پہ گیا، تانوں اسلام میرے بڑے بزرگاں دا جنہوں نے کم و پہ 100 سال ڈیوٹی کی تھی، مسند پہ بیٹھے رہے، شیرے بہندے سن، راتی 9-10 بجے تک بوا کھول کے اپنی خانقاہ دا بیٹھے رہنے سن، تاکہ کل نو کوئی سیال کوٹا لایا نہ جا کے آکھے کہ جی میں رب دا پتہ پوچھنا ہوں تھا کہ کلو پوچھتا جا کے دس، اپنی ڈیوٹی پوری وکری گالے پوچھے ہی نہیں کسی۔ 2013 میں آپ کا انتقال ہو گیا، 2009 میں حضرت چپ کر گئے۔ ویسے بھی بہت کم بولتے تھے، ساڑی تے پتر ڈیوٹی بھی ہے، کچھ مجبوریاں بھی نہیں، پتہ نہیں کدوں تک کیا معاملہ چلنا ہے، لیکن حضرت بادشاہ آدمی سن۔ حضرت اس سے بھی بڑا مجمع، حضرت 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سٹیج پہ بیٹھے رہے، کیونکہ حضرت کا روب اور جلال بھی تھا، کسی میں جرت ہی نہیں تھی اتھی کو اٹھ کے حضرت کو کہے حضرت جی آئے ہو تو کوئی تقریر بھی کرو، حضرت چپ کر کے بیٹھے۔ میں سامنے بیٹھا، ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، اسی پہ اندروں کڑنا یار ویکھو انی دنیا ہی، حضرت بول دی کک نہیں، چلو آپ نہیں بولنا، مینوں کہن میں ہی کوئی گل سنا چھڑا، لیکن ہوں سمجھ آندی کہ حضرت کیوں نہیں سن بول دے، کیونکہ اس بابے نوں اندر دستا سی کہ سارے چسکا لان آئے دے، اس بابے نوں پتہ سی سکھن آیا۔ ارے تو تسی سارے آئے ہو کی کہہ کے آئے ہو بھلا؟ او یار آؤ چلیے مصباحی آ رہا، ذرا مصباحی نوں سن کے آئیے، تو صرف سننا ہے، عمل دی نیت سیدھی سچی بات ہے جی۔
آپ سننے آئے ہیں حضرت صاحب، اس سے آگے کوئی پروگرام؟ مجھے روز لوگ ملتے ہیں، بندے ملتے ہیں، نوجوان ملتے ہیں، حضرت صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنی دیاں نے، تو میں پھر ایک باری پورا بندہ ویک کے کہنا سنیاں ہی نے، منی کیڑی آ میری، میں تینوں کدو آخیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں تینوں کدو آخیا ہی کہ ننگے سر دینا، دس میں کیڑی تقریر چاہتی تو تے چسکا لندے ہو تسی، اس بابے نو دستا سی کیا ہے چسکا لندے نے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملی، نیت ہی صرف سنن دی ہے، عمل دی نیت اس لیے بس اتر سون ہی رہے ہو، نہیں بچے ہو، عمل والے پاس آؤ یار، کوئی عمل والے پاس، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے، کہیں قرآن کہتا ہے کہ اس دن پھر سارے نے آکھنا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں زندگی واسطے کیوں نہیں سی کچھ کیتا ہے حضرت، لیکن جب تک بولے سونا بولے حضرت، کوئی بڑی کو چیخ چیخ کے تقریر نہیں کرتے تھے، کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے، بہت آہستہ بولتے تھے، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے، 11 بجے کے بعد جمعے والے دن حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، کیونکہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے، ایتھو بول دے سن گل بھی ایتھے ہی جاندی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت بھی چپ کر گئے حضرت، اور جیسے میں نے کہا نا بے وجہ نہیں کبھی، یہ سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی تو حضرت کو جنازے کے لیے کہا گیا، آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ دوست جن کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں، ان کا کوئی بندہ مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں، انہوں نے ذرا ہوتا ہے مسئلہ تھوڑا جانا کہ بندہ کوئی سجوں کھبیوں آنا چاہیے تھا، تو ادھر بھی یہ مسئلہ موجود تھا، اور اس وقت سب سے بڑا نام سیالکوٹ میں حضرت کا تھا، وہ سارے ہی حضرت الٹوری آئے، لیکن حضرت بھی بے تاج بادشاہ تھے، بے نیاز بابا تھا وہ، آپ نہیں مننے کوئی، لیکن وہ بیچ میں کچھ بندے اس طرح کے پڑے کہ ہاں کرنی پڑ گئی، ہم گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اب کیونکہ امیر کا جنازہ تھا تو ہو نہیں سکتا حضرت میر دا جنازہ ہوئے تو فیکٹری میں چھٹی لے کے نہ آئی ہے، غریب دا پتہ نہیں حضرت میری قوم نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہے اس کتاب کا مصنف، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا اور کس دکان سے یہ کتاب ملتی ہے اور آپ نے خریدی اور پڑھ لی حضرت، حضرت جی ہدایہ، وقایہ، قدوری، نور العزا، رکن الدین، بہار شریعت، انوار شریعت، فتاوی رضویہ شریعت، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب، لیکن آپ نے پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا اور پھر ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے، امیر دا جنازہ ہوئے تے حضرت صاحب جنازگاہ جگہ کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے حضرت جی چھوٹیاں چھوٹیاں صفحہ کرا کے تے صفحہ پوریاں کرائی بھی نہیں، اور میں پھر حیران ہوں حضرت اپنی منافقت پہ کہ ہم میں اس طرح منافقت رچ بس گئی ہے، صبح اسمبلی میں پاکستان کے ہر سکول میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے حضرت، کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، یہی پڑھنے نا پھر، لیکن منافقت ساڑی ویکھو، میں تو اسی کسی غریب دی کی کرنی، اسی غریب دے جنازے تے بھی نہیں جاندے، ساڑی منافقت دیکھو، بلکہ اس ملک میں الٹی گنگا بہ رہی ہے، قانون ہی سارے غریب لئی ہے، امیر آدمی اپنی پراڈو تھلے 7 بندے دے کے مار چھڑے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دندا کہ پاگل ہے، اور پھر حضرت صاحب پاکستان دی ایئر لائن پاکستان دے جہاز چ بہ کے وہ بندہ، لیکن غریب ایتھے تنیا جاتا ہے، سائیکل چور لی صدا ہے وے، موبائل چور لی صدا ہے، لیکن کوئی 7 بندے گڈی تھلے دے کے مار چھڑے وہ دے لئی کوئی قانون، اور پڑھتا یہ ملک صبح سارا کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی
میں تو کیا حضرت یار جو کر دے ہو غریباں نہ پڑھو بھی سویرے ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا، جو کر دے ہو پڑھو بھی وہی سویرے یار، کی جھوٹ چالیاں مار دے سویرے سارے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت۔ کس نے یہاں غریب کی حمایت کی ہے کبھی؟ غریب دا کوئی نہیں پتر رہتے، نہ غریب دا کوئی پیر ہے، نہ غریب دا کوئی خطیب یار ہے، نہ غریب دا کوئی نعت خاں یار ہے، سارے امیراں دے بیلی۔ بلکہ اب تو آستانوں اور خانقاہوں میں بھی یہ رنگ نہیں رہے، اتھے بھی کی ہوندہ ہے امیر مرید پیر صاحب نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندے نے اور غریب مرید باہر ٹوٹیاں تھالیاں چ دال کھاندے نے۔ اب تو خانقاہوں میں یہ رنگ نہیں رہے، یہاں کا خاص رنگ تھا یہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ نے خط لکھیا، حضرت میں جناب نو ملن آنا چاہنا ہوں، فرمایا میری خانقاہ دے 2 دروازے نے، ایک چ تو آئے گا دوجے چ میں نکل جاؤں۔ لیکن اب خانقاہوں میں بھی ایسا کتے کتے کوئی رنگ دستا ہے، لیکن پڑھنے کی یہاں ہو میرا کام۔ میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ راستے میں، وہ گاڑی آہستہ ہو گئی، میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی وہ کتاب بند کر کے دیکھا کہ جی ٹی روڈ ہے، N5 ہے، تو کیوں گاڑی آہستہ ہوئی؟ تو دیکھا تو جنازہ جا رہا تھا ساتھ نا، تو 4 بندے یا 5 تھے جنہوں نے وہ میت کو کندھوں پہ اٹھا رکھا، باقی میں گنیا تو جنازے میں صرف 16 بندے سن۔ میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے گا، کیونکہ جب امیر مرے ہوں تو 16 نہیں، پھر بندے 1600 ہونے، کیونکہ قوم پڑھتی کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت۔ تم نے کیا کسی غریب کی کرنی ہے پتر؟ اللہ معاف فرمائے درسا۔ لیکن پتر جب بھی اپنے بڑوں کو اور اپنے اسلاف کو پڑھا، وہ صبح پڑھتے تو یہ نہیں تھے، لیکن حمایت وہ غریبوں کی دب کے کرتے تھے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرصہ دراز تک میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن پھر خود فرماتے ہیں وہ ویلا آیا کہ مجھے بھی کہنا پڑ گیا، اوے عمر سبقت دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے اے خلیفہ رسول، میرا سارا کچھ دلو بس غارِ سور دی ایک رات دل چھڑوس ہے۔ آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک طریقہ تھا کہ ایک اماں تھی مدینہ پاک کے مضافات میں، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بوڑھی تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، اندھی بھی تھی۔ جناب ابو بکر روز اس کے گھر جاتے اور صفائی کرتے، کھانا پکاتے، پانی تازہ بھرتے، روٹی بناتے اور اماں کو کھلا کے واپس۔ جب نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی مقبول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے اس بندے کی، اس کو سمجھایا سارا کچھ۔ آپ فرماتے میں نے اس بندے کو بلا کے کہا اے تو نہیں جانا، ارادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور اس طرح اماں کی خدمت کروں گا کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں اور اماں کہے کہ خدمت تے اجی ہوئی۔ آپ فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا اور دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ چلے نہ، کیونکہ اونچی بولوں گا تو اماں کو پتہ چل جائے گا نہ حضرت ابو بکر ہے اور نہ وہ حضرت ابو بکر کی جگہ جو بندہ آتا ہے وہ ہے، بندہ آج نواں ہے۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے صفائی شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے کیا اپنے یاروں میں رنگ بھرے تھے، کیا اپنے صحاب کی تربیت کی تھی، کیا انداز تھا، کیا تواضع تھی یار، کیا عاجزی تھی۔ ایتھے پائی بندہ 2 عمرے کر رہے تھے، بندے دی ڈوری بدل جاندی ہے، بندہ کو 2 واری نہ تو ہوئے تو بندہ کہتا ہوں فیصلہ باد دا کو تو میں ہی ہوں۔ کیسا سونا انداز، کیسی عاجزی تھی انہوں۔ اور یاد رکھیو پتر انہوں اے ہی پسند، اے کڑی، اے ویس کوٹ، اے ٹھاٹ باٹ ہے لوگ اوتھے۔ اور وارث شاہ نے کمال کہا تھا، وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ وہ سارے گھر کی نہ وہ صفائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پھر تازہ پانی بھر کے لائے، پھر آٹا گوندا اور آٹے کو تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن بنایا، جو بھی عرب شریف میں اس وقت سالن کے انداز موجود تھے، سالن بنایا، پھر روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اور پھر نہ
وہ اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، حضرت جی اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بھی انہوں نے تحفے لے آیا ہوں، میں دے لیں دے، چلو چلے اللہ برکت دے آپ کو، میں بھی تحفے لے کے آیا انہوں واسطے، میں دے لیں دے۔ وہ یا اللہ معاف فرمائیے، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سالن بنایا اور پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی رکھی اور اماں کے پاس گئے، اماں کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا، اور کیونکہ بولنا بھی نہیں تھا، بولنا تب تھا کہ جب اماں خوش ہو کے پوچھے کہ تو کون ہے، اس لیے بولے نہیں کہ اماں جی کھا لو، اماں دے یہاں بلّا نال ہونٹا نال برکی لائی، ٹچ کی تھی تاکہ اماں نو پتہ لگے کہ میں ہوں منہ کھولنا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اماں نے منہ تو نہیں کھولا کوئی بھی، نوالا لگنے کے بعد اماں بول پڑی اور کہتی ہے ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے، اب کیونکہ مزاج میں جلال بھی تھا، آپ نے فرمایا اماں نو تو دستا ہے، جی اماں نو نہیں دستا تو کس طرح پتا ہے کہ ابو بکر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اماں تجھے نظر آتا ہے، تو نے تو یہ جھوٹ بولا ہوا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اماں بولی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آتا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے پتا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا تو اماں کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا پتہ اس طرح لگ گیا کیونکہ میں نوالا چبا سکتی نہیں، جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نگل جاتی ہے۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ جب ہمارے سامنے بھی حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جائے تو ہم پہ بھی وہ کیف و مستی طاری ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کیا کریں، ہم دعا بھی تو نہیں نہ کرتے ہیں۔ دیکھنا اقبال نے کتنی پیاری دعا کی تھی، آپ فرماتے ہیں شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، یا اللہ جو بایزید اور جنید کو پلائی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دے، مانگا کریں نا حضرت، ہم مانگتے ہی کبھی ہاتھ کھڑا بھی کر لیں تو منڈا گڈی کار کوٹھی سے شروع ہوتے ہیں اور وہاں ختم ہو جاتے ہیں، مانگا کریں حضرت، شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا۔ اب میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا، چند ہی بس پڑھ دوں گا، الاشعار تو کافی زیادہ ہے، تو پھر آگے جا کے کیا عرض کرتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ہم تو حضرت پروگراموں پہ جاتے ہیں، کل بھی فیصل آباد تھا تو وہاں بھی دوستوں سے کہتا ہوں یار ہمیں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، ہم تو قالینوں پر بیٹھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی پڑھا کرتے تھے، کوئی سوکھا کام تو نہیں نا، کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ بڑے درد سے ایک بات کہتے ہیں اور بات ان کی ہے بھی حقیقت پہ مبنی، وہ پنجابی میں اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ساڑھے وڈے ہو سن جنہاں نے لوہے دے چنے چبے سن اور اسی اوما کے مکھن کھاندے ہیں بھی دند کس دینے ہیں، اب تو بات ہی کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت کوشش کریں کہ یہ کیفیات ہمیں بھی واپس لوٹائیں۔ دیکھیں نا مجھے بڑی بات پسند ہے بھائی، صوفیوں کا اپنا اپنا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی دل کرتا ہے خود نام لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے میں سنوں، ہاں حضرت باقاعدہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ مجھے قرآن سناؤ، تو آگے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن کریم تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، اور قرآن کریم ہم نے سیکھا بھی آپ سے، میں آپ کو قرآن کریم کس طرح سنا سکتا ہوں؟ آئے آئے آئے۔ تو آگے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں، یہ حال ہوتا ہے حضرت، کبھی دل کرتا ہے کہ خود لوں، کبھی دل کرتا ہے کوئی لے اور میں سنوں حضرت۔
اور یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں حضرت۔ جب حضرت پہ یہ حال آیا نا کہ سنوں، تو لکھا ہے کہ حضرت کیا کرتے تھے، اب روزانہ بازار سے اخروٹ خرید لیا کرتے تھے اور بازار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور بچوں کو اکٹھا کر کے نا آپ فرماتے تھے جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں گا، جو جتنی بار اللہ کہے گا میں اس کو اتنے اخروٹ دوں۔ یہ بغداد کے بچوں کا مشغلہ بن گیا تھا، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اللہ اللہ کرتے جاتے تھے، حضرت ابو بکر اخروٹ دیتے جاتے تھے حضرت۔ کیسا دور تھا یار، جب وہ یار کا نام سننے کے لیے اخروٹ باندھا کرتے تھے۔ یہ تو یہ مرید ہے نا، ذرا پیر کی بھی سنو حضرت، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بھائی کس نے نہیں جانا، سب نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو وہم ہے میں نے نہیں جانا تو یہ وہم ہے، اور وہم کا علاج تو کہ ارسطو کے پاس بھی نہیں ہے، باقی حقیقت یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آیا نا اور حضرت پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ باواز بلند پڑھ کے بھی سنائیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ تو یہ تو عاموں کی باتیں ہیں نا، خاصوں کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو وہاں کو ایسا ہی میرے جیسا کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ حضرت کو کہتا ہے حضور کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت ذرا جواب سننا، میں تو بڑا مزہ لیتا ہوں جواب کا بھی، ذرا جواب سننا حضرت۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور تبسم فرما کے نا کلمہ تلقین کرنے والے کو فرمانے لگے، او سنگیا وہ یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ وہ کتنا حضرت نے یاد کیا ہوگا حضرت، آپ نے فرمایا وہ یاد بھی اسے ہی کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے حضرت۔ اور یہ ایک روایت ملتی بھی ہے، میں نے ایک دن تفسیر میں پڑھا، ذرا میری تھوڑی مونچھیں بڑی ہیں، تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا خط بنوایا اپنا، تو پھر حضرت کی زلفیں تراشی گئیں، تو بعد میں باری یہی حضرت کی لبیں درست کرنے کی، تو وہ جو حجام تھا نا اس نے وہ اوزار تھا وہ حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا، تو آپ اپنی حجامت بنواتے ہوئے بھی ذکر اللہ میں مشغول تھے، تو ظاہر ہے ذکر کر رہے تھے اور ہونٹ حرکت میں تھے، تو اس نے وہ اوزار پیچھے کر لیا اور حضرت کو عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہونٹ حرکت میں ہیں، تو یہ تو لوہے کا اوزار ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں یا ولی کے ہیں، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی زخم نہ آ جائے، تو آپ اس طرح کریں نا تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں حضرت کی لبیں درست کر لوں۔ آپ نے فرمایا یار تو چلا اس طرح، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ کوشش کریں کہ حضرت یہ رنگم میں بھی آئے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب درود پڑھا کریں حضرت، خوب درود پا۔ آج وقت ہے حضرت، یہ دیکھیں نا یہ چل رہی ہے تو بھائی اس کو چلاؤ یار، اس کو چلاؤ۔ میرے جو دادا پیر و مرشد تھے یہ ان کا اپنا ہی شعر ہے حضرت، اور حضرت تو اس کو بڑا ترنم میں پڑھتے تھے، حضرت پڑھتے تو آپ تو کلیجے نکال لیتے حضرت، میں تھوڑی کوشش ہی کروں گا حضرت ان کی یاد میں، تو حضرت پڑھا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، اولا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری۔ حضرت جی آج وقت ہے حضرت، آج لگا لو حضرت، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کثرت کے ساتھ حضرت جی ذکر کرنا۔ اس لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ان کیفیات میں سے اللہ ہمیں بھی ساتھ فرما دے۔ یہ جھومنا، یہ سرگی کی آنسو، دیکھیں نا قربان جاؤں، یہ تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ یہ کہنے کو منہ سے ایویں نکل گیا 1000، ہمارا حال تو یہ ہے کہ حضرت اگر کوئی مسئلہ بھی آ کے پوچھے نا ہم سے تو یہی پوچھتا ہے جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ اب کوئی مسئلہ بھی پوچھے نا
تو آ کے یہی پوچھتا ہے کہ عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ لیکن کبھی وہ دور بھی تھا کہ جب ایک رات میں 1000 نوافل پڑھے جاتے تھے، اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا، کوئی بھی نہیں لکھا، جہاں بھی لکھا ہے یہی لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا، تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لے۔ 1000 نوافل پڑھ لی ہیں لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے، آپ دعا کیا کریں، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ دعا کیا کرو، یہ جو سلسلہ کھڑا ہو گیا عشق و محبت کا، اللہ اس کو پھر چلا دے حضرت، اللہ اس کو پھر چلا دے، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے حضرت۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ یہ ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ساری زندگی بس یہ عشق میں مبتلا رہے حضرت، عشق حقیقی نے ہوش ہی نہیں آنے دی، تو حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے۔ بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے وہ حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جنت میں ہر شخص کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک کر جائے گی، ہر بندہ جوان ہوگا، ہر بندہ خوبصورت ہوگا، ہر بندہ امیر ہوگا، اور جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا۔ جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا جوان بھی ہوا اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے، خاتمہ خیر پہ ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، یہ رود الفائق میں لکھا ہے کہ رات کو نہ سوتے ہوئے اپنی چارپائی پہ لیٹے اور دعا بھی کر دی، اور یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ لکھا پہلی رات دعا نہیں مقبول ہوئی، پھر دوسری رات کی نہیں مقبول ہوئی، جب تیسری رات سوئے تو دعا مقبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کے رہنے والی، اور وہ خواب میں کیا کہہ رہی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر پڑھی اور سواری لے کے بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آج بغیر بتائے کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور آپ اتنا سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں اسے نہیں مل سکتا کوئی؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، تو آپ اسے ملنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، بچے اسے پتھر مارتے، یہ بھی اللہ کے رنگ ہے حضرت۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ حضور لوگ پتھر مارتے ہیں اسے، اور ایسی دیوانی ہے اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے بازار گئی ہے، جنگل گئی ہے، اور وہاں بھی ایسا دیوانہ پن ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی، تھوڑے سے پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے وقت آئے گی تو مل لیجئے گا۔ حضرت فرماتے میں نے کہا یار عصر کی نماز، عصر کا ٹائم کس نے دیکھا ہے؟ یہ بتاؤ جنگل میں گئی کس سمت ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور نہ جائیے گا، بڑا خوفناک جنگل ہے، شیر چیتے بھیڑیے حشرات الارض بھرمار ہے، نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے ہیں میں چل نکلا۔ کہتے جب جنگل میں داخل ہوا نا تو واقعتاً وحشی درندوں کا ڈھیر لگا ہے، قدم اٹھاؤ تو آگے کچھ نہ کچھ ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بڑی بات ہے بھائی، عورت ذات ایسے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے۔ کہتے خیر سفر کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا جو لوگوں نے بتائی تھی۔ اب فرماتے جب وہاں پہنچا نا تو جا کے دو حیران کر دینے والے منظر دیکھے۔ پہلا کہ میمونہ لوگوں کو یہ کہہ کے آئی تھی کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں،
لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا۔ فرماتے دوسری حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ میمونہ اگر نوافل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ فرماتے ادھر دیکھا تو وہ حیران کر دینے والا دوسرا منظر، میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے، بکریاں شیر چرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بکریاں چر رہی ہیں اور شیر اس کے ارد گرد نا وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کیونکہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے نا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کھاتا نہیں کوئی بھی۔ پھر میں بڑا حیران ہوا۔ اب فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی، کہ مجھے نہیں پتا چلا، میں تو حیران پریشان کھڑا تھا۔ اور نماز ختم کر کے نا مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ، وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اور جی میں کہا کرتا ہوں حضرت ہمارے اسلاف تھے، وہ اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ فرماتے نماز ختم کر کے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اوے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ اب فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ آئے ہائے ہائے۔ اب فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یاد کرو ہاں پھر یہ والی فرید پیدا ہے ایک بار ہے، لگاؤ ہاں پھر اللہ کے رسول سے یہ والی لو یار۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے۔ او ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کوئی صوفی تھا نا، لٹک لگ گئی محبوب کو دیکھنے کی، لکھا 40 سال نہیں سوئے۔ 40 سال نہیں سوئے۔ اب دنیا داروں کو کون بتائے حضرت کہ یہ کیا باتیں ہیں؟ 40 سال نہیں سوئے حضرت، مجاہدہ کیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہیں آنکھ لگ گئی، بس یہ بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی حضرت۔ سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ بس پھر محبوب مل گیا حضرت۔ وہ جب بیدار ہوئے اسی لیے حضرت حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہاں ان کے بغیر نہیں تم چل سکتے کوئی، بس غلط قیاس کر لیا۔ وہ کیا سوچا لے بھائی، اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، روز سوتا اور روز محبوب کو دیکھتا۔ بس پھر کیا تھا، صوفی صاحب نے جو بستر ہے وہ بغل میں دبا لیا، نماز پڑھی، بستر بچھا کے پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا۔ وہ کافی دن گزرے، پھر ایک دن غیب سے صدا آئی بندیا ایک ہی ہے، وہ پہلے سونا نہیں تھا ہوں تو اٹھتا ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ عرض کی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا، میں تو اب سوتا ہوں کہ شاید پھر سوؤں تو پھر محبوب مل جائے۔ تو آگے سے آواز آئی بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب سونے سے ملتے ہیں؟ سونے سے محبوب نہیں ملتے، ارے محبوب کا مل جانا 40 سال جاگنے کا پھل تھا، پھر دیکھنا تو پھر 40 سال جاگ اور پھر دیکھ لے۔ ہاں حضرت ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ پوچھا میمونہ میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ کہا جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا، ہاں جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیروں کی اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے لگ گئی، یہ دوستی کب سے ہوئی، یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ رو پڑی اور رو کر مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے یاری لگا لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی یاری لگا لی ہے۔ یاری لگا لو یار، ہاں حضرت
लगा के तो देखो भाई, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हज़रत हैं। ये आप सिलसिला माशाल्लाह आए भी हम आज कादरी घर में हैं हज़रत, आप सिलसिला आलिया कादरी शरीफ का शजरा पढ़े ना, तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला। और हाँ हज़रत जी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वाकई मुश्किल कुशा हैं, लेकिन को आगे भी तो होना हज़रत। ये हज़रत मेरे बुज़ुर्ग सुनाया करते थे, क्योंकि माशाल्लाह 100 साल से ऊपर उम्र हुई मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला, ये आप सुनाया करते थे। अब इसको लतीफ़ा भी कह लें, थोड़ा सबक भी मिलेगा इसमें हज़रत। आप फरमाते हैं अभी पाकिस्तान का क़याम नहीं हुआ था, पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, अभी ये सारा हिंदी था हज़रत। अब फरमाते हुआ क्या, एक सिख ना जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहा था और बारिश बरसी हुई थी, रास्ता कच्चा था, पानी खड़ा था, उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आगे कितना कीचड़ है। उसने कहा नहीं मैं गुजर जाऊँगा, लेकिन क्या हुआ, उसका गड्ढा कीचड़ में फंस गया हज़रत। तो पहले तो उसने खूब बैलों को पीटा, खुद जोर लगाया, लेकिन नहीं। अब सिखों के टोटल 12 गुरु हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक मेरे ख्याल से। अब क्या किया हज़रत, पहिए को हाथ डाला, या गुरु नंबर 1, या गुरु नंबर 2, या गुरु नंबर 3, या गुरु नंबर 4, या गुरु नंबर 5, कोई कहानी नहीं। अब उधर सूरज गुरूब हो रहा था, बैलगाड़ी छोड़ के जाने को जी नहीं चाह रहा था, उधर अपनी जान का भी खतरा था, भाई करूं तो क्या करूं। अब बड़ा परेशान खड़ा था, तो क्या हुआ, उधर से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मलांगो गुजर रहा था। और ये निशानी याद रखना हज़रत, जो भी हज़रत मौला अली का मलांग होगा दिल का बड़ा नरम होगा हज़रत, हाँ ये निशानी याद रख। हो हल्का यारा तो बड़े शम की तरह नरम होगा हज़रत बड़ा। देखा यार रात पड़ रही है, सिख बड़ा परेशान खड़ा है, आगे पूछता है सरदार जी खैरते है, तसु और मलंगो जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा मैं अपना काम करूँगा, बैलगाड़ी भी है, लकड़ियाँ भी हैं, तेरी जान भी है, क्यों खड़ा, क्यों नहीं जा रहा। वो गुस्से में आके कहता है मलंगो मेरी बाडी वेखी जे। मैं क्या हो, उन्होंने कहा मेरे अंदरू धड़े हार ते 4 मलंग निकल आते, और मेरे को गड्ढा नहीं लिया, मेरे 12 गुरुओं को ही नहीं लिया, एवं तुम दस के टाइम जाया करा, जाओ अपना काम करो जाके। उसने कहा इतना सा काम है, इधर हटो। उसने पहिए को हाथ मारा, लगाया और अपने एक ही सुच्चे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी। गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। अब बड़ा सोच के ना, बड़ा कि अब इसको क्या जवाब दूं, बड़ा सोच के आगे से क्या कहता है, मलंगो गुरु साढ़े भी चंगे ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। अल्लाह का शुक्र है हज़रत, साढ़े खोबे दे भी चंगे ने यार, कोई आए तो सही यार, साढ़े खोबे दे भी चंगे ने, कोई आए तो सही यार, हैं साढ़े खोबे दे भी चंगे ने यार, को आए तो सही यार। हम तो मायल बा करम हैं, कोई सायल ही नहीं, साढ़े खोबे दे भी चंगे ने हज़रत। हाँ ये मैं पढ़ रहा था, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरस हदीस दे रहे थे, तो दर्स देते देते ना आपने अपना हाथ इस तरह कर दिया। अब रोब था हज़रत का, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत को पूछे हुजूर आपने अपना दस्ते मुबारक इस तरह क्यों कर दिया। फिर लिखा है कि हज़रत का हाथ इतना इतना गीला हो गया, फिर हज़रत के हाथ में से पानी के कतरे टपकने शुरू हो गए, हाथ इसी तरह रखा और दर्स देते रहे, दर्स खत्म हो गया। मुरीदों ने अर्ज़ की हुजूर या आपने हाथ इस तरह कर दिया, फिर आपका बाजू गीला हो गया, फिर उसमें से पानी टपकना शुरू हो गया, ये क्या है। आपने फरमाया यार मेरा एक बच्चा मुरीद खेल रहा था, तो खेलता खेलता कुएं में गिर गया। पहले उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ तक आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने बाप को पुकारा, बाप तक भी आवाज ही नहीं गई, फिर उसने अपने भाई को पुकारा, उस तक भी आवाज नहीं गई, इसलिए कोई उसकी मदद को नहीं पहुंचा। फिर उसने मुझे पुकारा था, मैं उसको निकालने गया था। हाँ हाँ है, आज भी है, हम तो मायल बा करम में, कोई सायल नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ हज़रत ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फिर आगे मुरीद हैं हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये लिखा है कि हज़रत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, बाद में फिर उन्होंने हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पे तौबा की, और तौबा भी हज़रत मेरे यार दी नहीं की थी। कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अदवशकार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई, पक्की तौबा की हज़रत ने है।
اور لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا. اللہ فرمایا حبیب عمر پہلے ہی بڑی گزر گئی ہے، ہاں اس کو پکاؤ اب. اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا. اب بیٹھ گئے اپنے گھر میں اور حضرت نے تسبیح پکڑ لی اور شروع ہوا بس اللہ اللہ. حضرت والا حضرت نے کہا ہے نا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. اب آ گئی بس فقیری حضرت. اور بھائی دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہوں رحم ہی کری ماڑے لوگ کا معافی دے شڑی اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا. اوکھا کام ہے بھائی، لیکن ان لوگوں کے اتنے بڑے ظرف ہے. حضرت نے تو برداشت کر لیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے. امام یافعی لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب آ گئی اور آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مشقت کرو کو محنت کرو کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تصویر لوٹا مسلح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. وہ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمہ نارائی ہو. وہاں سارا دن بیٹھ کے نا وہ اللہ 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 کیا. جب رات پڑی تو گھر آ گئے تو لکھا ہے جب گھر آئے نا تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا ہاں کی ہے. وہ کہتی ہے پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بیوی آگے سے کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا، چلو 2 دن کے پیسے آئیں گے ذرا زیادہ آ جائیں گے. آپ فرماتے اگلا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، پھر اسی طرح ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. آپ فرماتے پھر سارا دن اسی طرح گزرا. اللہ 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 اللہ. فرماتے رات پڑی تو میں گھر آ گئے. جب گھر آیا تو بیوی نے وہی کل والا سوال کیا حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے زیادہ کی ہے. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. نہیں سارے مانگ رہے تھے تو میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی غصے میں آ کے آگے سے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہیں شروع کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت یہ کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا ہے. حضرت حضور بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، فرماتے سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا، ایسا نہیں یار بٹانا. اب فرماتے یا تیر لگا کہ اس نے کیا دیا ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا، ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں. خیرہ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. آپ فرماتے ہیں سارا دن پھر اسی طرح گزرا. آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا بیو وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، کیا کروں. آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور ارادہ یہ کیا گھر اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، چلو باہر ہی بیٹھتے. آپ فرماتے ہیں باہر بیٹھا اور پھر شروع ہو گیا وہی اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آ گیا، لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے تو آدھی رات لیکن کیا دیکھتا ہوں گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. آپ فرماتے پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ. آپ فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں روتی ساری بدلی ہوئی ہے، بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے اور یہ اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے.
آپ یہ کس کی مزدوری؟ کہاں یار، ہاں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. میں کسی کی، بڑے لوگ بیٹھے ہیں بھائی ہاتھ جوڑ کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بڑا بے وفا ہوں، میں کسی کی گل نہیں کر رہا، میں اپنی کر رہا ہوں. مجھے اپنا آپ پتہ ہے. یہ کوئی اس طرح کا سوٹ پہننے سے بندہ بزرگ تو نہیں نہ بن جاتا حضرت. مجھے پتہ ہے اپنا آپ، مجھے اپنی کرتوتیں یاد ہے ساری حضرت. میں اپنی بات کر رہا ہوں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ بھائی، میں کسی کی بات نہیں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار. اور میں حضرت، میں ابھی میرے گناہ ہے نا میرے سینے پہ گرا ہے، ابھی کھل نہیں رہا سینہ جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیا. ابھی میرے گناہوں کی وجہ سے گرا لگ جاتی ہے جو میرے اندر ہے. میں ابھی تک وہ میری زبان پہ نہیں آ رہا. جس دن زبان پہ آئے گا پتہ نہیں کیا رنگ بنے گا اس دن. حضرت میں قبلہ، میں آپ کو اس کی محبت بتانے لگا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے حضرت. میں ایک دن ایک پروگرام پہ تھا میرے سیالکوٹ میں، 2:30 بج گئے حضرت تقریر سے فارغ ہوتے نا. میں وہ فارغ ہوا تو 2:30 بجے. اب کھانا کیا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے بھی پروگرام پہ ہو کے آیا تھا، کھانا میں کھا چکا تھا. وہ جو بچہ بانٹ رہا تھا نا شاپر میں چاول، اس نے لا کے وہ شاپر میرے بھی آگے کیا. تو میں نے کہا بھائی مجھے حاجت نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے، میں نے اب جا کے تھوڑا سا لیٹنا ہے، پھر صبح اٹھ جانا ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، یہ چاول پڑے ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے. تو وہ آگے سے مجھے ڈراتا کس طرح ہے، حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی ہے جی، لنگر نو نہیں نہ کری دی. میں ٹھیک ہے دے دے بھائی. میں نے وہ شاپر اٹھا لیا. پہلے مسجد میں تھا، پھر جیسے یہ آپ کی بھی راداری ہے، میں مسجد سے باہر گلی میں چلا گیا. میں وہاں کھڑا تھا تو میرے ساتھ بندے کھڑے تھے. ایک بندہ آ گیا حضرت، کوئی جبے دستار والا نہیں حضرت. اس کے مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے. دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، ہاتھ میں اس نے کڑا پہن رکھا تھا، اور بڑے اس نے عجیب و غریب سے بال رکھے. تو مجھے آ کے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے، مولوی جی کوئی ہے جی لنگر کے کھا چھڑے جی سارے. میں تو آگے نہیں لینا چاہتا تھا. میں نے وہ شاپر اس کو دے کے کہا میں یار. اب وہ جیسے یہ آپ کا بھی آگے بھی مین سڑک پہ جانا ہے، ایسے ہی کیونکہ میری گاڑی مین سڑک پہ کھڑی تھی، میں لوگوں کے ساتھ چلتا نا جب مین سڑک پہ آیا تو کیا دیکھا، وہ سڑک پہ بیٹھ کے نا شاپر کھول کے نا تو چاول کھا رہے. میری جب اس پہ نظر پڑی تو مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا وہی اس بندے نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک کہہ دینا کتنا پیار کر دینے. ہاں حقیقت ہے. اور صرف اس بندے کو نہیں، ہر بندے کا یہ حال ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اللہ جل شانہ اور حضور نبی علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں وہ اس کو کھڑا ہو کے کتنی دیر دیکھ کے روتا رہا. میں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں اللہ پاک اس سے پیار کتنا کرتے ہیں. اور میں تو شاپر اٹھا ہی نہیں رہا تھا، زبردستی اٹھوایا گیا. اور منوسا نہیں کھانا نہ کھا، ساڈا بندہ بھوکا ہے ہونی آنڈے ہے باہر. میں تو اٹھا ہی نہیں رہا تھا، زبردستی اٹھوایا گیا. اٹھا نہیں کھانا نہ کھا، ڈوب مار کے تے جا کے ساڈا بندہ بھوکا ہے ہونی آندا ہی ہونا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضرت اللہ پاک ہم سے پیار کی طرح کرتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. ہائے ہائے ہائے. مجھے وہ آپ فرماتے ہیں، میں دیکھا تو اس نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہے. میں نے کہا یہ لڑی کیوں نہیں مجھ سے، نئے کپڑے کہاں سے آگے اتنی خوش کیوں ہے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے. کہتی ہے حبیب کوئی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام بھی کیا. وہ اتنا کریم ہے، آپ کو اس نے پریشان نہیں کیا، بلکہ کیا کیا یہ اس نے بندے بھیجے تھے، آئیں آ کے دیکھیں ذرا ہوا کیا ہے. اب فرماتے اندر جا کے دیکھتا ہوں تو جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، یہ آپ کے مالک نے بھیجے ہیں، یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے اب اس کو تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ تھا. فرماتے میں رو پڑا. میں نے کہا قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ ہیں، وہ قربان جاؤں تیری بندہ پروری پہ، وہ قربان جاؤں تیری محبتوں پہ ہیں. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روئے نہ، خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے. تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب وہ تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. تو
تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. اور یار کر کے تو دیکھو یار، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں. اب پھر ذرا جواب بھی سنو حضرت. یہ تو وہی نہیں نا کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا حضرت. جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو کدی سر کی ساڑے لی اٹھے ہی نہیں ہے. تینوں تے نیندر پیاری ہے، تینوں تے بستر نال پیار ہے. تو کدی ساڑے لی اٹھے ہی نہیں ہے سر کی. ہاں یار، یہی خانقاہوں اور آستانوں کا پیغام ہے. تو بھائی یاد اپنے اللہ نہ لاؤ حضرت. ہاں حضرت اللہ اللہ کرو حضرت. ہاں بڑا کریم ہے حضرت. یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے، کسی کی کم ملتی ہے. تو کہیں کہیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خو بخو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ جو باپ اور بیٹا ہے نا، دونوں خو بخو ایک جیسے تھے. اتنا فرق تھا، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی کے بال سفید تھے، بیٹا جوان تھا، ابھی جوانی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے نہیں دیکھے. اب سننا ذرا وہ کتنا کریم ہے. وہ باپ عرض کردہ حضور امیر المومنین، اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا پھر سنا. عرض کردہ حضور میں ایک تاجر ہوں اور اکثر تجارت کی غرض سے 5 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے دور رہنا پڑتا ہے. تو بس سیزن تھا، مال تیار تھا، میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، اور بچے کی ولادت قریب تھی. لیکن بس مال تیار تھا، اگر نہ جاتا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑ گیا. تو اس بچے کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی کیا ہے، آپ تو جا رہے ہیں سفر پہ، تو آپ کی جو اولاد یہ جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ یار تھوڑا جہا تو ذرا مول پاؤ نا. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ کدی حضرت جی تھی سر کی فجروں پہلے اٹھ کے کہو تو اور مزہ آئے گا. ہاں حضرت وقت ہوتا ہے نا ہر کام کا. ویسے تو جب کو مزہ ہی آئے گا، لیکن حضرت کبھی آپ سرگی اٹھ کے کہیں نا آیا 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 سارے ستے ہوں ہیں کوئی بھی نہ ہوئے تے حضرت مسلح ہوئے ہیں اسی کھلوتے ہوئی ہے تے نال جناب نال قرآن شریف پڑھ دے ہوئی ہے. الرحمن پڑھو یار اٹھ کے گئے. پھر ویکھو حضرت جی کی لطف ہے اس والے، پھر ویکھو کی لطف ہے اس والے، پھر ویکھو لطف کی اس. ہاں دعا منگا کرو یا اللہ سانو سرگی اٹھن دی توفیق عطا کر. تو ایک دن دعا منگو تو سی اگلے نہ پہ ٹھا لیں گے. ہاں حضرت یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں مجھے کام کے لیے نا وہ ایک خادمہ کی ضرورت پڑ گئی. فرماتے مختصر میں کروں گا. فرماتے بازار سے نا میں خادمہ خرید لایا، اللہ نے بہت بڑا گھر عطا کیا تھا. فرماتے میں نے سارا گھر اس کو دکھایا. میں نے کہا یہ کمرہ رکھ لے، اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ رکھ لے، کہتی نہیں. کہا یہ رکھ لے، کہا نہیں. اب فرماتے ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، کہتی میں نے یہ رکھنا ہے. اب فرماتے میں نے کہا تو نے اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کیا رکھ لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے جواب کیا دیتی ہے، محمد حسین آپ کو کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہو جائے گا. آپ فرماتے اس کے بعد کوئی بات نہیں، بس کام سے کام. آپ فرماتے ایک رات کیا ہوا، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو رونے کی آواز آئی، رو رہی ہے.
فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہیں اس کو کوئی درد نہ ہو جس وجہ سے وہ رو نہ رہی ہو. فرماتے ہیں عورت ذات تھی, میں نے دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا. اور فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی کھڑکی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں, آئے آئے وہ درد کی وجہ سے نہیں رو رہی, وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی ہوئی رو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا تھا. وہ تو قرآن پڑھ کے یاد الہی میں رو رہی تھی, میں باہر اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین بغدادی وہ ایک خادمہ ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا کہ وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی سویا ہوا ہے. اب فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی, میں باہر روتا رہا ہے. اب فرماتے ہیں جب مناجات کا وقت آیا اور اس نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کیا مانگتی ہے, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا اور اس کا دروازہ کھول دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, لیکن اپنے الفاظ واپس لے اور اس طرح نہ کہہ کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے, بلکہ اس طرح کہہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی ہے ٹھیک ہے محمد حسین بہت بڑے عالم دین ہے, لیکن میں اب بھی اپنی بات پہ پکی ہوں. میں یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. اب فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر میں نے بھی نہیں ماننا, دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. اب فرماتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتی محمد حسین ایس وڈی کی دلیل ہے میرے نال محبت سوں تے منو جگایا سونا, تیرے نال نہیں تے تینوں سوا چھڑے, میرے نال محبت ہے تے منو جگایا سونا. مانگا کرو یار, مانگا کرو یا اللہ, یا اللہ. تو وہ کہتا ہے میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا یا اللہ تجھے میں یا اللہ اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. اور اس کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. تقریباً 6 ماہ لگ گئے مجھے واپس آتے آتے. اب آپ کو پتہ ہے حضرت بندے کو پتہ ہو کہ اولاد کا سلسلہ ہے تو جیسے جیسے گھر قریب آتا ہے بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اس کرتا امیر المومنین میری بھی اسی طرح کیفیت تھی. دل میں تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا, اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو تالا لگا ہے. میں بڑا گھبرایا, میری بیوی کدھر گئی. ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا. میں نے کہا میری بیوی کدھر گئی. وہ کہتا ہے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی, تو بچے کی ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دی ہے. عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا, قبر کی نشاندہی کی, میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی, اس کی بخشش و مغفرت, اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. گھر آ گیا, نماز ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. عرض کرتا امیر المومنین جب عشاء پڑھ کے میں اپنے بستر پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. ایسے لگا جیسے کوئی مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میں رات کو قبرستان چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر کر گیا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے, آگ نکل رہی ہے. میں بڑا گھبرایا کہ میری بیوی تو صوم و صلات کی بڑی پابند تھی, اخلاق بڑا اچھا تھا, بڑی خدمت گزار تھی, ذاکرہ تھی, عابدہ تھی, شاکرہ تھی, تو اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی. عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھول کے دیکھوں گا. میں نے کھول دی قبر ساری. جب قبر میں اترا نا تو اتر کے کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ جسے دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اس کی شکل تیرے ساتھ بڑی ملتی ہے, یہ کھیل رہا ہے. میں بھی حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے, یہ بچہ کس طرح قبر میں زندہ ہے. میں اس کو قبر میں اترا, اس کو سینے سے لگا کے جب میں باہر آیا نا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے بندے, اور تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے, اور ہمارے حوالے کر کے گیا تھا زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. ہاں یار آؤ تو صحیح یار. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آؤ تو صحیح یار, پکارو تو صحیح, کبھی اس کو کبھی پکارو تو صحیح. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا راستے اختیار کر لی ہیں. میں سود لے لوں گا, میں ملاوٹ کر لوں گا, میں دھوکہ دے لوں گا, میں فراڈ کر لوں گا. میں نے اپنے اللہ کو نہیں پکارا. پکارو تو صحیح یار. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. چلو
یہ تو بندے کی بات ہے نا، اور میں آپ کو اس سے بھی ایک اور نیچے لیول پہ جا کے سناتا ہوں. اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس وقت ہمارے پاکستان میں کئی پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں جنہوں نے سیف الملوک پہ پی ایچ ڈی کی ہے. ان کے تھیسس کا عنوان سیف الملوک ہے. میرے 2-3 دوست ہیں جنہوں نے کی ہے حضرت. تو میں نے بچپن میں پڑھا تھا یہ واقعہ اردو کی کتاب میں نا، لیکن بعد میں پتہ چلا یار یہ کتابیں لکھنے والے بھی کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں. میاں صاحب دا نام لکھ چھوڑ تو موت پہنی تھی. یہ بعد میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی، تو انہوں نے تھیسس اپنے مجھے اس میں پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ میاں صاحب کا واقعہ ہے. اور حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میاں صاحب کے بندہ ایک شعر میں غوطہ لگائے نا تو ولی بن کے باہر نکلتا ہے. ہاں حضرت، ہاں غور و فکر ہے ساری حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کرو تو صحیح حضرت. میں ماشاءاللہ سبق ہی سنانا ہے. یہ ایک ہی شعر پہ ذرا سنو حضرت کہ میاں صاحب نے کتنا سونا لکھا ہے. ذرا سننا میاں صاحب کہتے کیا ہیں. لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچو کیسی شکل بناتا. ہاں حضرت، یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا حضرت. یہ نہیں ہوا کہ سر انگلینڈ سے آیا تو گوڈے اس کے افریقہ سے منگوائے گئے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور یہ نہیں کہ جناب کو 200 مزدور اکٹھا ہوا تو پھر بندہ تخلیق کیا گیا. نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. حضرت ہاں غور تو کرو حضرت جی. یہ میرے پردادا شیخ ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان کا اپنا شعر ہے. وہ لکھتے کیا ہیں، گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. کرو تو صحیح غور یار. وہی کون ہے؟ یہ سبز رنگ کی ٹانی سے یہ پھول نکلا تھا، اس کو یہ رنگ کس نے دیا؟ یہ گلاب سبز رنگ کی ٹانی سے نکلا تھا، اس کو یہ سرخیاں کس نے عطا کی؟ اور کبھی دل سے پوچھو تو صحیح، یہ تمہیں ضرور جواب دے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ہاں حضرت، ہم اس کو تلاش غلط کر رہے ہیں. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ تو میاں صاحب لکھتے کہ ہاں میں حضرت چہرہ تو ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنے سونے سونے چہرے ہیں، اچھا خاصا بڑا چہرہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جدا ہیں حضرت. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا یار کیسا بنانے والا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا میں ہوں یار کیسا بنایا ہے. وہ چہرہ تو بڑی دور کی بات رہ گئی، وہ کسی کا انگوٹھا بھی کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. وہ مجھے نا حضرت ایک دن وہ ڈاکٹر والا بڑا شیشہ مل گیا کہیں، میں بیٹھ کے نا میں نے کہا یا اللہ وہ کیسا ہے تو وہ لائنیں ہی نہیں انگوٹھے پہ حضرت. وہ کتنے فرق ڈال دیا، کسی کا کسی سے نہیں ملتا حضرت. وہ کسی کو تو چھوڑو یار، وہ بندے کا اپنا بھی سجا کپے سے نہیں ملتا. یار قربان جائیں یار. ہائے ہائے ہائے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. دیکھو یار کیا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، لیکن کیسا فرق ڈالا، نہیں ملتا حضرت کسی کا کسی کے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا دیا. میں وہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، وہ گلیوں میں سے گزروں نا، چنگا بھلا بندہ فون پہ کسی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہی تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا. وہ تینوں نہیں پتا جو میرا لینٹر پینا ہی تو سریے نہیں بھیجیا. تو میں اکثر سوچتا ہوں یا اللہ جب تو نے بندہ بنایا تو ہائے 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 ہائے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا.
قدرت تھی جس باغ بنائے جگ संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी. अब ज़रा देखना फिर उसका रंग, गौर किया करो ज़रा जी, खाली खा ना जाया करो, गौर किया करो ज़रा जी. हम तो भाई फिरने वाले लोग हैं, बस ज़माना सख्त आ गया, डर लगता है भाई कि दिन को कुटन ही न डह पे. मैं ख़त्मों पे जाता हूँ ना, अब ख़त्म हो गया जनाब, फल सामने ला के रख दिया गया. तो जनाब वो एक बंदे ने ना वो किन्नों खोला, तो खा के ना वो दूसरे को दावत देता है, वो खा ला मिठाई. तो अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ, एक वली के दर पे आया हूँ हज़रत जी, इत्थों आवाज़ उठती है, कन तरस गए ने कि दिन यार को लभे हाँ जड़ा है आखे वो कुर्बान जाओ दे तू जिन्हें मिठा कर छड़े. कहते ही कोई नहीं है, जड़ा कहता है ही कहता जी मिठा है. दिल करता किस दिन को मिले यार जो कहे वो कुर्बान जाओ देते जिन्हें मिठा कर छड़े. भाई उलमा बैठे हैं, मीठा होना किन्नों की अपनी ज़ाती सिफ्त नहीं है. अगर उसकी अपनी ज़ाती होती तो सारे ही मीठे होते. कोई है जो किसी को मीठा कर रहा है, किसी को फीका कर रहा है, कोई है? गौर किया करो. मेरा तो अल्लाह की कसम है, किन्नों खोल के ना उसकी पैकिंग पे कुर्बान होने को जी चाहता है. वो कुर्बान जाऊँ या अल्लाह, वो कैसी पैकिंग कर दी. केले की पैकिंग वखरी की है, किन्नों की पैकिंग वखरी की, बादाम की पैकिंग वखरी की, अखरोट की पैकिंग वखरी की है. खाली अखरोट ही ना खाया करो, अखरोट बनाने वाले को याद भी किया करो है. खाली केला खोल के खा ही ना जाया करो, केला खोलने बनाने वाले को याद भी किया करो है. हाँ, मैं अब चलो फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा. हमारे उधर एक मरजूब हुए ना, तो मैंने उनकी भी बात आपको सुनानी थी, फिर सही इंशाल्लाह कभी. बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, ठीक है जी. अब ज़रा देखना मियाँ साहब फिर क्या लिखते हैं. आप फरमाते हैं, इकना दे फल मिठे कीते पातो ना दे कोड़े. हाँ, मैं हज़रत एक दिन बड़ा ही गौर किया. मैं एक शतूत के दरख्त के पास ना चला गया. शतूत तोड़ा तो मीठा हैं जी, शतूत तोड़ा तो मीठा. उसी टहनी से, जिस टहनी से शतूत निकला था ना मीठा, उसी टहनी से पत्ता तोड़ा तो कोड़ा. या अल्लाह, कैसी तेरी कुदरतें हैं. शतूत को मीठा कर दिया, पत्ते को कोड़ा कर दिया हज़रत है. हाँ हज़रत, ये मियाँ साहब तब कह गए, इक ना दे फल मिठे कीते पत्तो ना दे कोड़े हैं. अपने अल्लाह से लो लगाओ हज़रत. हाँ, खाया भी करो, शुक्र भी अदा किया करो, और फिर अपने अल्लाह से लो भी लगाओ हज़रत हैं जी. ये बस आखिरी बात हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह. मैंने पहले कहा था जनाब मैंने सबक ही सुनाना है, तो मैं एवं ही चला जी, मैंने पता पुता को नहीं लगता बोलन का. वो अल्लाह मैंने कहा ना भी गिरा है इधर, जिस दिन गिरा खुलेगी फिर देखना क्या रंग होंगे इधर. बस मेरी अपनी कोताही है, ये तो जो अंदर चल रहा है अभी ज़ुबान पे नहीं आ रहा. वो लिखा है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ बैठा करते थे ना खड़ी शरीफ, जहाँ वो हज़रत वो जो है ना बैठ के वो यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ हैं, खुद लिखते हैं मियाँ साहब. और इस शेर से पता लगता है कि मियाँ साहब का कितना तफक्कुर था. हज़रत वहाँ बैठा करते थे. तो साथ ही लिखा है कि बुजुर्ग कहते हैं कि एक दरख्त था जिसके ऊपर एक फाख्ता ने अंडे दे रखे थे, कुगी ने. ठीक है जी. मियाँ साहब नीचे बैठे, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो ऊपर बैठी है, आंखें बंद है, हू का आलम है. बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शिकारी जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, वो उस समत आ गया, कुगी पे नज़र पड़ी, उसने कहा ले भाई दोपहर का खाना तो बन गया ना. उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लिया. इससे पहले कि तीर छूटता, फाख्ता की आंख खुली, खुदादाद सलाहियत थी, उसने परवाज़ ली और दरख्त से बाहर. जब थोड़ा सा ऊपर उड़ के गई ना, तो ऊपर जाके क्या देखा कि ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है. और नज़र उसने भी कुगी पे लगाई है, कब ये अपने दरख्त से निकले और मैं इसको दबोच लूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी. वापस आ गई दरख्त में. अब मियाँ साहब बैठे, ये सारे शेर हैं मियाँ साहब के, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब बस आखिरी शेर पढ़ दूंगा. ये मैं उन शेरों का आपको तर्जमा सुना रहा हूँ. हज़रत वापस आके बैठ गई अपने दरख्त पे, और वो किया जो अब हम नहीं करते, अल्लाह को पुकारा. ये शेरों का तर्जमा है मियाँ साहब की. हज़रत अर्ज़ क्या करती है, या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुने जो चाहे कर सकना है. यफ़अलुल्लाहु मा यशा फ़अलुल लिमा युरीद वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन. सुने जो चाहे कर सकना है. अब आगे से आवाज़ आई,
وہ کگیے کی چاہنی ہے ساڑھے کو عرض کی اللہ تیری ماڑی کگی دو موتاں جو پھسی ہے جے نہ اڈاں تے شکاری ہتھوں ماری جاواں اڈاں تے باز ہتھوں ماری جاواں عرضی ہے وے بچا لیں گا اب پھر آگے یہ میاں صاحب کے شعر ہیں سارے اگو پھر جواب کی آندہ ہے او کگیے اور دو موتاں کی نے اور سارا زمانہ بھی اگر مارنے آ جائے ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے رنگ کگی جم کے کھلو گئی شکاری بڑا حیران ہوا یہ تو اڑی تھی واپس کیوں آ گئی پھر اس نے کہا اچھا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے لیکن اس کو اتنا نہیں پتا تھا اس کی موت نہیں اس کو تیری موت لے آئی ہے کگی جم کے کھڑی ہو گئی درخت پہ اور اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم وہ تیر پہلے چڑھا ہوا تھا اس نے پھر اٹھایا اور اس کو پورے زور سے کھینچا کگی کا نشانہ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس نے تیر کو چھوڑ دیا اب چھوڑتے ایک سے دم تو نہیں نہ نکلتا تھوڑا وقت تو تیر میں بھی کمان میں گزارنا ہی ہے نا بس جو وقت اس نے کمان میں گزارنا تھا نا اس میں کیا ہوا کہ حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈس لیا یہاں تو بھیڑ کاٹے نا حضرت وہ جان نکال دیتی ہے وہ تو پھر سانپ تھا کہ اس نے ڈسا نہ تو درد ہوئی اور درد ہونے کی وجہ سے کیا ہوا وجود میں جھٹکا لگا تو جب جھٹکا لگا نا جو ہاتھ کگی کے نشانے پہ تھا نا نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے کی وجہ سے درد ہونے کی وجہ سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر کو نکلا جا کے اور جا کے سیدھا باز کو لگا باز بھی چکر کاٹتا کاٹتا گڑم گرا اور وہ بھی سانپ کے ڈسنے سے گڑم کر کے گر گیا یہ ٹوٹل 11 شعر تھے اب میں 12واں میاں صاحب کا شعر سنا کے گفتگو ختم کروں گا اب میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور اینڈ پہ پھر لکھتے کیا ہیں آپ لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی اوتھوں اتھاں نکلیا ٹھیک ہے جی اوتھوں آپ کا کوئی مہمان آئے نا آپ پوچھے بھائی کتھے ہو وہ آپ کو بتائے بھائی میں اوتھے کھڑا ہوں آپ اس کو بھائی اوتھے ہی رہی میں آن لگا ہوں ٹھیک ہے جی اوتھوں میرپور جاندے جاندے ہیں اتھاں ہو گیا تو میاں صاحب کیا لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی وہ بھائی جس کو 2 مارنے آئے تھے اتنی سی کگی باز طاقتور دشمن شکاری طاقتور دشمن کگی وہیں کھڑی ہے موت کو بھی موت آ گئی ہیں جی تو کیا لکھتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہائے ہائے اب مرضی رب دی ہونی چاہیے مرضی رب دی ہونی ہے مرضی رب دی ہونی ہے مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے ہاں حضرت ہاتھ جوڑ کے جے لو لا لو حضرت لو لا لو لو لا لو لو لا لو حضرت ہاں اللہ دی مخلوق نال پیار کرو اپنی تنہائیاں پاک کرو حضرت پھر انشاءاللہ حضرت جی کبھی وما علینا الا البلاغ